اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورس ہمارا ہے انڈسٹریل ڈرائیوز اینڈ PLC، اور آج ہمارا 5th لیکچر ہے۔ آج کے ٹاپک میں سے ہم جو ٹاپک اسٹڈی آؤٹ کریں گے لیکچر میں، تو وہ ٹاپک ہمارے پاس ہے AC موٹر۔ اس سے پہلے ہم نے DC موٹر پڑھا تھا اور اس پر ہم نے کچھ پرابلم وغیرہ بھی سالو کی تھی۔ تو آج ہم AC موٹرز پڑھیں گے، اور پھر نیکسٹ ہم جو بریکنگ سسٹم ہے جو AC DC موٹرز کے لیے ہم استعمال کریں گے وہ ہم اسٹڈی آؤٹ کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل ہمارے پاس جو AC موٹرز ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس اس کی ڈائیگرام ہے۔ نارملی ہمارے پاس وہ موٹرز ہوتے ہیں جو نارملی ہمارے پاس AC پاور سپلائی پر کام کرتی ہیں۔ اس کے ہمارے پاس 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک پارٹ کو ہم اسٹیٹر کہتے ہیں جبکہ سیکنڈ پارٹ کو ہم روٹر کہتے ہیں۔ اسٹیٹر ہمارے پاس وہ پارٹ ہوتی ہے جو ہمارے پاس اسٹیشنری ہوتی ہے، جبکہ وہ ہمارے پاس موو نہیں کر سکتی، اور روٹر ہمارے پاس وہ پارٹ آف دی موٹر ہوتی ہے جو ہمارے پاس روٹیٹ کرتی ہے۔ نارملی ہمارے پاس جو AC موٹر ہے اس کے ہمارے پاس 2 ٹائپس ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس سنکرونس موٹر ہے اور ایک ہمارے پاس انڈکشن موٹر ہے۔ یہ ہمارے پاس AC موٹر ہے، اور یہ ہمارے پاس اس کی کراس سیکشن ویو بھی ہے، فرنٹ ویو بھی ہے، جس میں سے ہم اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دا فرسٹ فگر، ایک تو ہمارے پاس جو اسٹیٹر ہے وہ ہمارے پاس شو کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس اسٹیٹر ہے جو اسٹیشنری ہوتی ہے، اور ہمارے پاس اس کے انکلوجر ہے جس میں ہمارے پاس یہ تمام چیزیں انکلوزڈ ہوتی ہے، اور پھر پارٹ آف روٹر جو ہے وہ شو کیا گیا ہے جو ہمارے پاس روٹیٹ کرتی ہے۔ پھر ہمارے پاس تھوڑی سی ایئر گیپ ہوتی ہے جو ہمارے پاس، پھر ہمارے پاس روٹر ہے، اور یہ ہمارے پاس جو اسٹیٹر ہے یہ ہمارے پاس اس کی فرنٹ ویو ہے، اور پھر ہمارے پاس فریم ہے جو ہمارے پاس ان سب کو جو ایکچولی ہمارے پاس یہ تمام چیزیں اس کے اندر کیا ہوتی ہیں، ہمارے پاس انکلوز ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم اس کے ڈفرینٹ پارٹس کو دیکھیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں، تو جس کے ہمارے پاس کراس سیکشن بھی ہے، تو یہاں پر ہمارے پاس اسٹارٹ میں بیرنگ لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو روٹیشن ہے وہ ہمارے پاس آسانی ہوتی ہے۔ پھر یہاں پر ہمارے پاس یہ روٹر پارٹ ہے، اور یہ ہمارے پاس اسٹیٹر پارٹ ایکچولی ہمارے پاس ہوتی ہے۔ پھر اینڈ میں ہمارے پاس پھر بیرنگز لگے ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے پاس ایک فین لگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس اس کو ہم کولنگ فین بھی کہتے ہیں۔ تو جو ہیٹ اپ وغیرہ پروڈیوس ہوتی ہے تو تھرو ایئر گیپس وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے، وہ ہمارے پاس کولنگ پرپسز کی وجہ سے وہ ہمارے پاس وہ ہیٹ وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے، ریموو ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پارٹ آف دی AC موٹر ہے۔ تو اگر ہم اس کو اور فردر ایکسٹینڈیڈ پارٹ دیکھیں، تو اگر ہم اوور آل پارٹس آف دی موٹر کو دیکھ لیں تو ہمارے پاس ان میں ایک سیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو کور ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس ٹائٹ وغیرہ ہوتی ہے۔ پھر ہمارے پاس بیرنگ لاکس ہوتے ہیں، پھر ہمارے پاس بیرنگز لگے ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس ایک سیل لگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ روٹر آ جاتا ہے، سو یہ ہمارے پاس اوور آل جو ہے روٹر ہے۔ پھر یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس اس کا آئرن فریم ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ ہمارے پاس اس کا آئرن فریم ہے، اور نیچے ہمارے پاس اس کی مولڈنگ ہولز ہوتے ہیں جو ہم سپورٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہمارے پاس فیلڈ وائنڈنگ ہے جس کو ہم اسٹیٹر بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس کیا، یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے، یہاں پر ہم کنڈیوٹ باکس ہے جو کنیکشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور پھر اینڈ میں ہمارے پاس فین ہے، اور اس کی جو کور ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اوور آل پارٹس آف دی AC موٹر ہے، جو ہمارے پاس AC موٹر کے اندر جو بڑے بڑے پارٹس ہیں، جو ویزیبل پارٹس ہیں، جو ہمارے پاس اس کے رولز ڈفرینٹ رولز ہیں، تو وہ ہمارے پاس اس فگر میں سے کیا ہے، وہ ہمارے پاس شو ہو چکی ہے۔ سو AC موٹر ہمارے پاس زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان دا انڈسٹریز، اور اس کے ہمارے پاس ڈفرینٹ ایڈوانٹیجز ہے۔ دا فرسٹ ایڈوانٹیج اس کے ہمارے پاس اس کی جو ڈیزائن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، وہ ہمارے پاس سمپل ہے۔ پھر یہ ہمارے پاس ایک تو یہ ہے کہ ایکسپینسو نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہمارے پاس کم ہے، اور پھر دوسرا ہمارے پاس اس کا فائدہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس کو ہائی پاور اپلیکیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے پاس اس کا ایک فائدہ ہے، مطلب زیادہ ویٹ چیزوں کے لیے اس کو اٹھانے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی ہمارے پاس جو مینٹیننس ہے وہ ہمارے پاس ایزی ہے، ہم اس کو ایزی مینٹین کر سکتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی فالٹ وغیرہ آ جائے تو اس کو ریموو کرنا، کوئی پارٹس میں اگر فالٹ آ جائے تو اس پارٹ کو ریپلیس کرنا، وہ ہمارے پاس کیا ہے، وہ ہمارے پاس آسان ہوتی ہے۔
اور اینڈ میں پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نارمل پاور سپلائی ہوتی ہے وہ نارمل ایک پاور سپلائی ہوتی ہے، تو نارملی ہم اس کو ڈائریکٹلی کنیکٹ کر سکتے ہیں ود دا پاور سپلائی. تو یہ ہمارے پاس اسی کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں. اب ہمارے پاس انڈکشن موٹر کام کس طرح کرتی ہے. نارملی انڈکشن موٹر ہمارے پاس اس کی ٹو پارٹس ٹائپس تھے ہمارے پاس اے سی موٹر کے. ایک ہمارے پاس انڈکشن موٹر ہے اور دوسری ہمارے پاس جو تھی وہ سنکرونس موٹر ہے. اب انڈکشن موٹر میں ہمارے پاس نارملی اے سی موٹر میں ہمارے پاس ایک اسٹیٹر ہوتی ہے اور ایک روٹر ہوتی ہے. جو اسٹیٹر ہوتی ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ہم جو سپلائی ہوتی ہے وہ ہم اسٹیٹر کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے، ہمارے پاس میگنیٹک فیلڈ جو ہے روٹر کے ارد گرد ہمارے پاس میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے. سو ہمارے پاس کیا ہوگا، اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو روٹر ہے اس میں کرنٹ انڈیوس ہو جاتی ہے. سو جب ہمارے پاس روٹر میں دوبارہ میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے پاس کیا کرتی ہے، وہ ہمارے پاس جو اسٹیٹر میں میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہو چکی تھی اس کو وہ ایکچولی کیا کرتی ہے، اس کو وہ اپوز کر لیتی ہے. سو ڈیو ٹو دس اپوزیشن ہمارے پاس کیا کر لیتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے، ہمارے پاس جو روٹر ہے وہ روٹیٹ کرنا اسٹارٹ کر لیتا ہے. سو یہ ہمارے پاس اوور آل پروسیجر ہوتا ہے انڈکشن موٹر میں کہ کس طرح ہمارے پاس اس میں سے جو روٹیشن ہے وہ ہمارے پاس پروڈیوس ہو سکتی ہے. پھر ہمارے پاس انڈکشن موٹر ہمارے پاس ٹو ٹائپس ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس اس میں سنگل فیز انڈکشن موٹر بھی ہو سکتی ہے، ہمارے پاس 3 فیز انڈکشن موٹر بھی ہو سکتی ہے. ان سنگل فیز انڈکشن موٹر ہمارے پاس ایک ہی اسٹیٹر وائنڈنگ ہوتی ہے اور ہم اس کو سنگل فیز پاور سپلائی پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو روٹر لگا ہوتا ہے وہ نارمل ہمارے پاس اسکوئرل گیج روٹر لگا ہوتا ہے. اور نارملی ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے جس کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں، اس موٹر کو اسٹارٹ کرتے ہیں. ان کی جو نارمل ریٹنگ ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس 3 سے لے کے 4 ہارس پاور تک ان کی پاور ریٹنگ ہوتی ہے. اور نارملی ہم ان کو جو گھریلو اپلائنسز ہیں ان میں استعمال کرتے ہیں. لائک ہمارے پاس پنکھے وغیرہ میں، واشنگ مشین، جو ڈرائر وغیرہ ہے، یہاں پر ہمارے پاس سنگل فیز انڈکشن موٹر جو ہے وہ ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس اسپلٹ فیز موٹر ہے. ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو نارملی ہمارے پاس زیادہ جو ہمارے پاس ٹرنس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہیوی گیج وائر کے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس اس میں سے جو سینٹریفیوگل سوئچ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اوپن ہو جاتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم اسٹارٹنگ وائنڈنگ کو کیا کرتے ہیں، ریموو کرتے ہیں. تو جب ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور ہم اس سے جو اسٹارٹ وائنڈنگ ہے وہ ہم ریموو کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو سینٹریفیوگل وائنڈنگ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے، وہ ہمارے پاس آن ہو جاتی ہے. سو ہم اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کو ہم ریورس کر سکتے ہیں. اگر ہم کیا کر لیں، اگر ہم رن وائنڈنگ کی یا اسٹارٹ وائنڈنگ کی کنیکشن کو کیا کر لے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹرچینج کر لے. جب بھی ان کی کنیکشن انٹرچینج ہوئیں گے تو ہمارے پاس جو ڈائریکشن آف دی روٹیشن ہے، جو موٹر کی روٹیشن ہے وہ ہمارے پاس وہ کیا ہوں گے، وہ ہمارے پاس ریورس ہو سکتے ہیں. پھر نارملی ہمارے پاس کیپیسٹر ٹائپس موٹر بھی ہوتے ہیں ان اے سی موٹرز. اور اس میں ہمارے پاس تین ٹائپس ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں کیپیسٹر اسٹارٹ، ایک کو ہم کہتے ہیں کیپیسٹر اسٹارٹ موٹر، اور دوسرا پھر ہمارے پاس کیپیسٹر رن ہے، اور پھر تھرڈ ون ہمارے پاس کیپیسٹر اسٹارٹ رن موٹر ہے. تو جو کیپیسٹر اسٹارٹ موٹر ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی ہمارے پاس جو موٹر ہم آن کر لیتے ہیں تھرو دا کیپیسٹر، اور جیسے ہمارے پاس جو موٹر اسپیڈ اپ ہو جاتی ہے تو ہم کیپیسٹر کو کیا کر لیتے ہیں، ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں. کیپیسٹر رن ہم کیا کرتے ہیں، کیپیسٹر کو کنیکٹ رکھتے ہیں جب بھی موٹر ہمارے پاس آپریشن میں ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے، ہمارے پاس جو الیکٹرک پاور کنزمپشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس لو ہوتی ہے. اور جو کیپیسٹر اسٹارٹ رن موٹر ہے اس میں ہمارے پاس 2 کیپیسٹر استعمال ہوتے ہیں. ایک کیپیسٹر ہم اس میں اسٹارٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ دوسرا کیپیسٹر جو ہے وہ ہم رننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس سے ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے، جو پاور کنزمپشن ہے وہ ہمارے پاس فردر جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے. سو فرسٹ ون از دا کیپیسٹر اسٹارٹ موٹر. سو اس میں ہمارے پاس جو سرکٹ میں ہمارے پاس کیا لگے ہوتے ہیں، ایک تو ہمارے پاس سینٹریفیوگل سوئچ لگا ہوتا ہے، پھر اسٹارٹ وائنڈنگ ہوتی ہے، پھر اسٹارٹ کیپیسٹر وائنڈنگ ہوتی ہے جو ہمارے پاس کیا کرتی ہے، ہائی اسٹارٹنگ ٹارک جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے. پھر ہمارے پاس اس میں سے دوسرا پارٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس رن وائنڈنگ لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اسٹارٹنگ وائنڈنگ ہوتی ہے
اور دوسری ہمارے پاس سینٹریفیوگل اور تیسری ہمارے پاس کیا ہوتی ہے مین وائنڈنگ جو ہوتی ہے. سو ہم اس میں سے کیا کر سکتے ہیں اگر ہم رن وائنڈنگ کی یا اسٹارٹ وائنڈنگ کی کنیکشن کو ایک دوسرے کے ساتھ اگر چینج کر لے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے جو ڈائریکشن ہے وہ ہمارے پاس ریورس ہو سکتی ہے. تو اگر ہم روٹیشن کی ڈائریکشن کو ریورس کرنا چاہتے تو اس کے لیے ہمیں جو رن وائنڈنگ ہے اور اسٹارٹ وائنڈنگ ہے ان کی کنیکشن کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹرچینج کرنا ہوگا. پھر ہمارے پاس جو کیپیسٹر رن موٹر ہے اس میں ہوتا کیا ہے, اس میں ہمارے پاس جو کیپیسٹر ہے وہ کنیکٹ ہوتا ہے جب بھی ہمارے پاس موٹر آپریشن میں سے ہوگا. تو اس میں ہمارے پاس کیپیسٹر کیا رول پلے کرتا ہے, کیپیسٹر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے, ہمارے پاس جو فیز وائنڈنگ کی جو فیز ہوتی ہے اس کو شفٹ کر لیتا ہے. تو ہمارے پاس اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, ہمارے پاس جو وائنڈنگ کی وولٹیج ہوتی ہے, جو وائنڈنگ کے پاس جو وولٹیج ہوتی ہے وہ ہمارے پاس چینج ہو جاتی ہے, مطلب وہ 90 ڈگری پر چلی جاتی ہے ادر وائنڈنگ سے. سو ہمارے پاس اگر فار ایگزامپل رن وائنڈنگ کی وولٹیج وہ 890 ڈگری ہے تو اسٹارٹ وائنڈنگ کی وولٹیج وہ ہمارے پاس 0 ڈگری پر آ جاتی ہے. اور یہ ہمارے پاس کیپیسٹر جو ہے یہ رول جو ہے پلے کرتی ہے. کیپیسٹر ہمارے پاس کیا کر لیتی ہے, ہمارے پاس جو وائنڈنگ کی وولٹیج ہے اس کو شفٹ کر لیتی, اس کی جو فیس ہے اس کو شفٹ کر لیتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو وائنڈنگ کی وولٹیج ہے اس میں ہمارے پاس 90 ڈگری کا جو فیز ڈفرنس ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. ہمارے پاس جو کیپیسٹر رن موٹر ہے یہ ایکچولی ہمارے پاس ہائی اسٹارٹنگ اس کے لیے ہمارے پاس اس کی جو رننگ ٹارک ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہائی بہت زیادہ ایکچولی ہمارے پاس ہوتی ہے. اور ہمارے پاس اس میں جو اسٹارٹ وائنڈنگ ہے یہ ہمارے پاس تب تک رہتا ہے سرکٹ میں جب تک ہمارے پاس جو موٹر ہے وہ ہمارے پاس آپریٹ کرتا رہتا ہے. اور جو تھرڈ پارٹ ہے وہ ہمارے پاس اس میں سے رن وائنڈنگ ہے. تو اگر ہم اس کی ڈائریکشن کو ریورس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سمپلی کیا کرنا ہوگا, رن وائنڈنگ اور اسٹارٹ وائنڈنگ کے کنیکشن کو انٹرچینج کرنا ہوگا. پھر ہمارے پاس ہے کیپیسٹر اسٹارٹ اور کیپیسٹر رن موٹر, ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس دونوں آ جاتے ہیں. اس میں ہمارے پاس دو کیپیسٹر لگے ہوتے ہیں, ایک کیپیسٹر اسٹارٹ کے لیے اسٹارٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ دوسرا کیپیسٹر ہمارے پاس رننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں سے ہمارے پاس جو سرکٹ میں 3 وائنڈنگ ہوتی ہے, ایک ہمارے پاس اسٹارٹ وائنڈنگ آ جاتی ہے, دوسرا ہمارے پاس سینٹریفیوگل سوئچ آ جاتی ہے, اور تھرڈ ہمارے پاس اسٹارٹ کیپیسٹر آ جاتی ہے. سو اس کی ویلیو ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس جو اسٹارٹنگ ٹارک ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے. ایک ہمارے پاس اس میں رن وائنڈنگ ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس اس میں سے رن کیپیسٹر لگا ہوتا ہے. اس کی ویلیو اسمال لگتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس ہائی ٹارک جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے. اگر ہم اس میں سے ڈائریکشن آف دی روٹیشن کو ریورس کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی ہمیں رن وائنڈنگ اور اسٹارٹ وائنڈنگ کے کنیکشن کو انٹرچینج کرنا ہوگا. اب ہمارے پاس موٹر میں پولز کیا ہوتے ہیں. ہمارے پاس نارملی وائنڈنگ جو ہمارے پاس میگنیٹک فیلڈ ایکچولی پروڈیوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس موٹر رن کرتی ہے. تو فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ ایک 3 فیز 2 پول موٹر ہے جس میں ہمارے پاس 3 فیز ہے جبکہ 2 پولز ہمارے پاس ہے, ایک نارتھ پول ہے اور ایک ہمارے پاس ساؤتھ پول ہے. تو جب بھی ہم اس کو سپلائی دیں گے تو ہمارے پاس یہ کیا کرے گا, ہمارے پاس روٹیٹ کرے گا. تو ابھی اس میں ہمارے پاس 2 پولز ہے اور ہم اس میں سے کیا کرتے ہیں جو آپ میسج ہے اس کو سپلائی دیتے ہیں اور جو پول ہے وہ ہمارے پاس اسٹیشنری ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ روٹیٹ کرتی ہے. پھر ہمارے پاس سنکرونس موٹر ہے. اس میں سے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے, نارملی ان کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈی سی وولٹیج ریکوائرڈ ہوتی ہے اور اس کی ہمارے پاس جو اسٹارٹنگ ٹارک ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ کم ہوتی ہے. تو نارملی ہم اس کو جو لو لوڈ اپلیکیشن ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا, اور اس میں ہمارے پاس سنکرونس موٹر میں جو اسپیڈ روٹر کی ہوتی ہے وہی اسپیڈ ہمارے پاس جو ہے میگنیٹک فیلڈ کی ہمارے پاس ہوتی ہے. تو دونوں کی ہمارے پاس جو اسپیڈ ہے وہ ہمارے پاس سیم رہتی ہے. تو میگنیٹک فیلڈ جس اسپیڈ کے ساتھ روٹیٹ کرے گا اس کی اسپیڈ کے ساتھ ہمارے پاس جو سنکرونس موٹر کی روٹر ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا کرے گی, وہ بھی ہمارے پاس روٹیٹ کرتی ہے. پھر اے سی انڈکشن موٹر ہمارے پاس 3 فیز انڈکشن موٹر بھی ہے. اس میں ہمارے پاس 3 فیز پاور سپلائی جو ہے استعمال ہوتی ہے جو ہمارے پاس میگنیٹک فیلڈ کو پروڈیوس کرتی ہے. اور اس میں ہمارے پاس جو روٹر ہے وہ ہمارے پاس یا تو واؤنڈ روٹر ہوتی ہے یا ہمارے پاس اسکوئرل گیج موٹر ہوتی ہے. اس کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ ہمارے پاس سیلف اسٹارٹنگ میتھڈ کے تھرو ہم اس کو آن کرتے ہیں
اور اس میں ہمارے پاس جو پاور کیپیبلٹیز ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. نارملی ان کی جو پاور جو ہارس پاور ریٹنگ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہنڈریڈس میں سے ہوتی ہے, مطلب 100 ہارس پاور 200 ہارس پاور اتنی ان کی جو ہے وہ اس کی ریٹنگ ہوتی ہے. اور نارملی ہمارے پاس کی انڈسٹریز میں استعمال ہوتے ہیں لائک پمپس, کمپریسرز میں, کنویئر بیلٹس میں سے جو گرائنڈرز ہیں وہاں پر ہمارے پاس یہ استعمال ہوتے ہیں. سو اگر ہم انڈسٹری میں سے دیکھ لیں تو 70% آف دی موٹر وہ ہمارے پاس انڈکشن موٹر استعمال ہوتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس انڈکشن موٹر کے ڈفرنٹ پارٹس ہیں, جس میں ہمارے پاس روٹر ہے تو وہ ہمارے پاس اسکوئرل گیج ہے. سو اس میں ہمارے پاس جو کنڈکٹنگ بارز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس پیرل سلاٹ میں سے ہوتے ہیں, تو یہ ہمارے پاس اسکوئرل گیج ٹائپ کا آ جاتا ہے. تو اگر واؤنڈ روٹر ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو 3 فیز ہوگا, اور اس میں ہمارے پاس جو وائرنگ ہے وہ ڈبل لیئر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہوگا. اچھا جو اسٹیٹر ہے اس میں ہمارے پاس اس کی جو سلاٹ ہے وہ 3 فیز وائرنگ سپلائی جو ہے وہ کیری آؤٹ کریں گے, اور اس میں ہمارے پاس فائنائٹ نمبر آف کیا ہوتے ہیں, نمبر آف پولس ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس اسکوئرل گیج انڈکشن ٹائپ موٹر ہے. سو اس میں ہمارے پاس 2 پارٹس ہوتے ہیں, ایک ہمارے پاس روٹر ہوتی ہے, ایک ہمارے پاس اسٹیٹر ہوتی ہے. اس میں ہمارے پاس نارملی ہم ان کو فکس اسپیڈ موٹر بھی کہتے ہیں, نارملی ہم ان کو فکس اسپیڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو اسکوئرل گیج ٹائپ انڈکشن ہمارے پاس موٹر ہوتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو ڈفرینس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جس روٹر کی ہمارے پاس ہوتی ہے. اب ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپس آف دی موٹر انکلوجر ہوتے ہیں, مطلب اگر ہم آؤٹر انکلوجر کی بات کر لیں اس میں سے جو فرسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ODP, اوپن ڈریفٹ پروف. اس میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے, اس میں جو ہمارے پاس ایئر فلو ہوتی ہے وہ تھرو دا موٹر جو ہے وہ فلو کرتی ہے, اور نارملی ان کو ہم ان انوائرمنٹس میں استعمال کرتے ہیں جن میں ہمارے پاس کنٹیمنیشن نہیں ہوتی. سو اس میں ہمارے پاس جو وینٹیلیشن کے لیے نارملی جو پاتھ ہوتی ہے وہ تھرو دا موٹر ہوتی ہے. سو جو فین بلیڈز ہمارے پاس اس میں سے لگے ہوتے ہیں, اینڈ موٹر کے اینڈ پر ہمارے پاس بلیڈ لگے ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے ہمارے پاس جو فلو ہے وہ تھرو دا موٹر ہوتی ہے. دوسرا ہمارے پاس ٹوٹل انکلوجر نان وینٹیلیٹنگ ہمارے پاس موٹرز ہوتے ہیں. نارملی اگر ہم موٹر کو کروجن سے یا ہارمفل ایلیمنٹ سے پروٹیکٹ کرنے کے استعمال کرتے ہیں تو ہم اس ٹائپ آف موٹر کو استعمال کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ پنس جو اس کے اوپر ہمارے پاس فنس جو لگے ہوتے ہیں, جس طرح مچھلی کے اوپر ہمارے پاس ہوتے ہیں, اور نارملی یہ استعمال ہوتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو ہیٹ ہے وہ پراپرلی ڈسیپیٹ ہو جائے. تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہیٹ ہے وہ ڈسیپیشن ایزلی ہو جاتی ہے موٹر کی. تو اگر ہمارے پاس انوائرمنٹ ہارمفل ہو تو وہاں پر ہم پھر ان موٹر کو استعمال کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ٹوٹل انکلوجر فین کول موٹرز ہیں. یہ ہمارے پاس سیم ٹوٹل انکلوجر نان وینٹیلیٹنگ موٹرس کی طرح ہوتے ہیں. سمپل اس میں سے ڈفرینٹ چینج ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اس میں سے ایک ایکسٹرنل فین لگی ہوتی ہے جو ہمارے پاس کولنگ پرپز کے لیے استعمال ہوتی ہے. سو یہاں پر ہمارے پاس اینڈ میں سے ایک ایکسٹرنل فین آ جاتی ہے, اور اس کے تھرو ہمارے پاس جو موٹر ہے وہ اس کو کول ڈاؤن کرتی ہے. پھر اینڈ میں سے ہمارے پاس ایکسپلوژن پروف, یہ ہے ہمارے پاس وہی ٹوٹل انکلوجر جو فین کول موٹرز ہوتے ہیں, لیکن اس کی ہمارے پاس جو انکلوجر ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کاسٹ آئرن سے بنی ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس اگر کوئی ایسی ایکسپلوسو ایریا وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں تو وہاں پر ان ایکسپلوژن کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے, ہمارے پاس ان موٹر پر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا اگر ان کی جو آؤٹر کیسٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سالڈ ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپس آف موٹر ہے جن کو ہم ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں سے استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم سمری کی بات کریں تو ہمارے پاس جو DC موٹر تھے وہ ہمارے پاس پرماننٹ میگنیٹ موٹر تھے, اور اس میں ہمارے پاس سیریز راؤنڈ موٹر تھے, شنٹ راؤنڈ موٹر تھے, اور کمپاؤنڈ موٹر تھے. پھر ہمارے پاس جو سنگل فیز موٹر تھے اس میں ہمارے پاس سنکرونس موٹر تھے, اور ہمارے پاس انڈکشن موٹر ہے. پھر اس میں سے ہمارے پاس پلیٹ فیز موٹر تھی, اور ہمارے پاس جو کیپیسٹر کی 3 ٹائپس موٹر تھی, جس میں ہمارے پاس کیپیسٹر اسٹارٹ موٹر تھی, کیپیسٹر رن موٹر تھی, اور کیپیسٹر اسٹارٹ رن موٹر تھی. سو یہ ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپس آف AC موٹر تھی, سنگل فیز AC موٹر تھی. سو یہ آج کی ہماری کلاس تھی جس میں سے ہم نے ڈفرینٹ AC موٹرس کی جسٹ انٹروڈکشن پڑھ لی کہ ہمارے پاس اس کی ڈفرینٹ پارٹ اور ڈفرینٹ ٹائپس کیا ہیں. اسٹارٹ میں سے ہم نے ڈفرینٹ پارٹس پڑھ لی انڈکشن AC موٹرس کی, اور کام کس طرح ہمارے پاس کرتی ہے وہ ہم نے پڑھ لیا.
ان میں سے پھر ہم نے اس کے ڈفرینٹ ٹائپس پڑھ لیے، جس میں سے ہم نے انڈکشن موٹر پڑھ لیا، سنکرونس موٹر پڑھ لیا، اور کیپیسٹر ٹائپس جو ڈفرینٹ موٹرس تھے وہ ہم نے پڑھ لی. ان دا نیکسٹ کلاس پھر ہم اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی آؤٹ کریں گے، اور اس پر ہم ڈفرینٹ پرابلم جو ہے وہ سالو آؤٹ کریں گے، اور ان کی ہم کریکٹرسٹک دیکھیں گے کہ ہم ان کو کہاں کس اپلیکیشن میں سے استعمال کر سکتے ہیں.